قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے سن نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ 29واں پارہ ہے سورہ نوح۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کے کلمات وہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کی دعا کی ہے رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مینوں بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور مولا کریم جڑا میرے گھر دے اندر چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایمان والا آ جائے اس نے بھی معاف کر دے۔ میرے تو پہلے حضرت علامہ صاحب نے حدیث پاک تانوں سنائی ہے، میں اس حدیث پاک کو تھوڑا جا سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام ایسے اللہ کے نبی ہیں جنہاں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ کتنا ٹائم لگایا؟ 950 سال۔ تو 950 سال دے اندر کوئی 30-35 آدمی صرف مسلمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ ہر نبی نو اللہ کریم نے وعدہ کیتا ہے کہ ایک دعا جو مرضی منگ لین میں ضرور قبول کر سکتا۔ ویسے تو نبیوں کی دعا اللہ ساری قبول کرتا ہے، لیکن ایک دعا لی اللہ نے ہر پیغمبر دے نال وعدہ کیتا کہ جو مرضی منگ لے ضرور قبول کر سکتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں بادشاہی عطا فرما دے۔ آپ سن دے وہ لوگوں کو کہ اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا تو وکری بادشاہی عطا فرمائی۔ جنت حکومت ہے، انسانت حکومت ہے، ہوا تے حکومت ہے، جدے آنکھیں چلتی ہے جتوں روک دے رک جاتی ہے، پرندے تے حکومت ہے، پرندے دیا بولیاں سمجھتے ہیں۔ تو انوکھی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ دا وعدہ ہے ایک دعا جو مرضی منگ لے کوئی پیغمبر اور دی دعا ضرور قبول کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے تو ہر نبی نے وہ دعا دنیا چ منگ لی، فرمایا تو ہاڈے نبی نے نہیں منگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگ لی دعا کی یا اللہ حکومت دے دے، بادشاہی دے دے، لیکن ایسی بادشاہی دے میں کہ دنیا چ ہور کسی نے نہ دیتی ہو۔
اللہ نے دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تھوڑے جے بندے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کی دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ روئے زمین تے ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور طوفان بھیجیا، روئے زمین تے پانی پھر گیا، سارے ہی کافر غرق ہو گئے. اور بچے کون؟ اب بھی آپ نے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مینوں بخش دے، میرے ماں باپ نوں بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ جیڑا مومن میرے گھر آ جاوے اس میں معاف کر. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو جڑا اس کشتی دے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جڑا نہ سوار ہویا وہ ڈوب گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال سمجھا رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح دی ہے، جڑا اس سے سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جڑا نہ سوار ہو سکیا وہ ڈوب گیا. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیوں نہیں منگی؟ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں نے دعا کر لیا، آپ نے کیوں دعا نہیں کی تھی؟ فرمایا میں دعا معاشر کے دن تو ہٹے لی چھوڑی ہوئی. ہر نبی نے دنیا چ دعا منگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معاشر کے دن دعا کروں گا یا اللہ میری امت نو معاف کر. تو باقی نبیوں نے جس طرح بھی چاہا دعا کر دیتیاں. ایک لاجپال پیغمبر ساڈا ہے کہ دعا بھی منگی تو ساڈے واسطے رکھ چھوڑی کہ آخرت وچ منگسا کہ یا اللہ میری امت نو معاف کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دسیا، فرمایا جنت 120 صفحہ ہونیاں. کتنی صفحہ ہونیاں؟ 120. کل صفحہ 120. فرمایا 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں اور 40 صفحہ سارے نبیاں دیاں امتاں دے رلا کے بندے ہون. حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار سن، آخری ایام دی بات ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کنڈا کھڑکایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دروازے کو لائیاں. پوچھا کون؟ اور عرض کی تھی میں دیہات چو آیا ہاں، بندہ بارگاہ نبی حاضری واسطے آیا ہاں، آپ کی بیمار پرسی کرنا چاہنا. تو سیدہ فرمانیاں نے کہ ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے جاؤ. چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، پھر کنڈا کھڑکایا، پھر آپ گئی آ کے کون؟ کہ جی میں بڑا دور آیا ہاں، دیہاتی آدمی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا چاہنا ہاں، بیمار پرسی کرنا چاہنا. آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے جاؤ. تیسرے دن پھر آئے، کنڈا کھڑکایا. جدو آپ دروازے سے پہنچ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بیٹی کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیہاتی آدمی 3 دن تو آ رہا ہے، کنڈا کھڑکاندا ہے، آپ نے ملنا چاہتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ایک کوئی دیہاتی آدمی نہیں ہے، عزرائیل علیہ السلام ہے، لیکن ساڈا گھر ایسا ہے کہ بغیر اجازت دے عزرائیل بھی اندر نہیں آ سکتا. امام بخاری حدیث پاک جو نقل کر رہے ہیں اس نے اندر یہ ترتیب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما لیں. عزرائیل علیہ السلام آئے، آگے اللہ کا سلام پہنچایا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں تو آپ دے سارے کم ہی بے مثل ہیں. یہ لفظ کدی بھی نہیں بولنے، سارے نبی بے مثل ہیں، کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس لیے آپ نے قانون بھی بے مثل ہے.
کہ جو اپنی ترتیب ہوئے گی کائنات کسے لئی بھی نہیں ہوئے گی. یہ صرف حضور دا گھرانہ ہے جہدے لئی عزرائیل علیہ السلام کو کنڈا کھڑکانا پوندا ہے، ورنہ کائنات دے اندر عزرائیل علیہ السلام نے کبھی کسی گھر دا کنڈا نہیں کھڑکایا. بخاری شریف کی روایت ہے عزرائیل علیہ السلام آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرائیل علیہ السلام اجازت طلب کردہ ہے. فرما آ جائے. آئے عزرائیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ کا سلام پہنچایا اور نال ایک لفظ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نہیں قانون ہے کہ جدو کسی کا ٹائم آ جائے تو اللہ نے قرآن کی فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جدو بھی موت کا ٹائم آ جائے نہ ایک سیکنڈ اگے ہو سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بھی ختم کر پیغام کی لے کے آئے. عزرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سلام بھیجتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ساری کائنات کے لیے قانون ہے لیکن آپ نے یہ قانون نہیں ہے. آپ کو زندگی اور موت کا اختیار دینے کا آپ کی مرضی ہے. دنیا چھوڑ دو، نہیں مرضی ہمیشہ ہمیشہ ہی رہو. باقی نبیوں نے یہ فرق ضرور ہا کہ جدو بھی کسی پیغمبر داخری نہیں آیا ہے تو نبیوں نے یہ قانون ہے کہ عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوندے نے اور آگ کے پہلے دستے ہیں کہ جناب آپ کا ٹائم قریب ہے، تیاری کر لو، جس جگہ تے آنکھوں گے اتنے تہاڈی روح قبض کر لی جائے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو عزرائیل علیہ السلام آئے اگر ٹائم قریب ہے آپ کی پسند کر دے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے آخر میں پسند کرتا ہاں کہ میں مسجد بنوا رہا ہاں، مسجد اقصی جنہاں نو لایا ہوا ہے. تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ میں آسے دی ٹیک تے کھڑا ہوں اور اسے کھڑے ہونے سے میری روح قبض کر لی جائے تاکہ جننے ہی سمجھتے رہیں کہ سن دے دے پہلے. اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کمرہ بنوایا شیشے دا اور دے اندر کھڑے ہو گئے، آسے دی ٹیک تے کھڑے ہوئے نے. اس حالت دے اندر عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر 6 مہینے لگ گئے جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہ چل رہا، کام کرتے رہے، مسجد پوری ہو گئی. 6 مہینے بعد اس آسے نو گھن لگا، آسا ٹوٹ گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین تے آ گیا. پھر جنہوں کو خبر لگی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا تو وصال ہو چکا ہے. جیڑی دنیا ہون جنہ تو ڈردی بدی ہے کہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں دیا خبریں دیتے نہیں. قرآن آدھا پہ انہوں اتنا بھی کوئی نہ پتہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے نہیں یا وصال ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بھی ختم ہو گیا کہ موت اور زندگی دا اختیار اللہ نے دے دیتا کہ محبوب آپ پسند کرتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ اس کائنات رہو اور اگر نہیں پسند کرتے تو میرے کو لا جائے. جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ آپ دے دیدار کا مشتاق ہے، چھوڑ دے دنیا کوئی نہیں دی ضرورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہاں، میں نے اس دنیا نال کی غرض ہے. ایسی پکے پکے ڈیرے لگا لے اور ڈیرے یہ لگائے کہ میں اسی اس دنیا تو جانا ہی کوئی نہیں. تو میں ایک پہلے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں. یاد رہے گی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں. تو بے مثلیت کا ایک قانون اور بھی یاد رکھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق
ساری دنیا دے نسب بیٹے والو چلتے ہیں اور میرا نسب بیٹی والو چلتے ہیں. کائنات دے جتنی مخلوق ہے جدوں بھی کسی دی اولاد چلتی ہے تو کدو شمار ہوتی ہے؟ بیٹیاں والو. سرکار نے فرمایا میرا نسب بیٹی والو چلے گا. اور دوئی بات ارشاد فرمائی کہ ساری کائنات دے حسب و نسب باشرد دن ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نسب کم نہیں دے گا. فرمایا میرا نسب ضرور کم دے گا. اور وہ ترتیب کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کس طرح ہوئی ہے. جب سیدنا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادے دا وصال ہو گیا تو کافر بیٹھے انہوں نے مشورہ کیتا. انہوں نے کہا لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹے ہیں، تینوں ہی دنیا تو چلے گئے، اولاد نرینہ ختم ہو گئی، لہذا ہم جتنے دن آپ دنیا چہین کو نام ہوئے گا، جدو آپ چلے جائیں گے نام کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیتا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ محبوب تینو کوثر عطا کر دیتا تو کی ہوئے گا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب لئی نماز پڑھو اور قربانی کرو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ تہاڈا دشمن ایسا ہوئے گا جہاں نام و نشان ختم ہو جائے گا، تہاڈا نام و نشان قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوئے گا. اس صورت دے نال کی ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسل دی ترتیب دسی گئی کہ آپ دی نسل کدی بھی ختم نہیں ہوئے گی. تو بات بڑھ بھولے گی نہیں کہ آپ دی نسل آپ دی صاحبزادی والی چل رہی ہے. کدو چل رہی ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے نال سیدہ کائنات دا نکاح ہو رہا ہے 2 ہجری دے اندر مدینہ پاک. مولا علی شیر خدا دے ایک روایت دے اندر 14 بیٹے ہیں، ایک روایت دے اندر 16 بیٹے ہیں، ایک روایت دے 18 بیٹے ہیں. تو بیٹے جدو حیدر کرار دے ہیں تو سب دی نسل سید ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. صرف امام حسن اور امام حسین پاک دی نسل سید ہے، باقی صاحبزادہ دی نسل سید نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین پاک سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے اور رسول اللہ کی نسل بیٹی والو چل رہی ہے، یہ نبی پاک دے بیٹے شمار ہون گے. باقی حیدر کرار دے بیٹے انہوں کی نسل سید نہیں کہلائے گی. امام ترمذی روایت نقل کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لفظ ہیں وہ اس طرح نہیں. امام حسن اور امام حسین والی اشارہ کیتا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی دے بیٹے ہیں، یا اللہ میں انہاں پیار کرنا ہاں تو بھی انہاں پیار کر، اور یا اللہ جنہاں انہاں پیار کرے اس نال بھی پیار کر. تو گویا کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین پاک آپ کی نسل ہی سید ہوئے گی، باقی نسل سید نہیں ہوئے گی. آپ چیک کر لینا کہ حیدر کرار دے 18 بیٹے ہیں تو باقی بیٹے کی نسل کیوں سید نہیں؟ انہوں نے ماں سیدہ کائنات نہیں ہے، انہوں نے والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل ہی رسول اللہ کی اولاد شمار ہوئے گی اور ایک قیامت تک قائم و دائم رہے گی. بہت بڑے بزرگ نے خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں میں ساری زندگی دنیا دا سفر کیتا ہے اور ایک بات چیک کرتے رہے کہ جب واقع کربلا دے اندر ایک صاحب بچ رہے ہیں جنہاں دا نام سیدنا امام زین العابدین ہے. فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہم کہ ایک دی نسل بلا کتنی چل سکتی ہے. تو خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں میں روح زمین دا چکر لگایا، میں نے کائنات دا کوئی کونا نظر ہی نہیں آیا جن سے حضور امام حسین کی نسل نہ ہوگا. کہ اللہ رب العزت نے ایک امام زین العابدین جو اتنی نسل بڑھا دی تھی کہ کائنات دے کونے کونے دے کوئی نہ کوئی سید موجود ہوئے گا.
اور اتنے کی فرمایا ان شانئک ھو الابتر کہ محبوب تو ہٹا دشمن جو ہوئے گا بے نام و نشان رہے گا، وہ نام و نشان مٹ جائے گا، وہ نسل ختم ہو جائے گی۔ وہی خواجہ محمد پارسا فرماندے نے کہ میں دنیا پھر کے دیکھی یزید دے 16 بیٹے ہیں، اج تک وہ دی نسل کائنات دے کسے کونے چ موجود ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ کا دشمن ہے، لہذا دشمن دی نسل اللہ فرما رہے ان شانئک ھو الابتر، محبوب تو ہٹا دشمن وہی ابتر ہوئے گا جن دی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو میرے ذہن کے اندر تو ایک دو چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ پسند کرو تو چونکہ ٹائم کی مناسبت نال اگر فضائل شروع کر دیتے جان تو وہ بھی نہیں ختم ہو سکتے۔ یہ تو ہستی ایسی نے زندگی دا ایک گوشہ جڑا مرضی لے لو اسے تے گلاں ختم ہی نہیں ہون گیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دو چیزاں میں آپ کے سامنے حضور دے گھرانے میں رکھا، تھوڑیاں تھوڑیاں، یہ جو 10-15 منٹ ہیں، کہ کسی طریقے ساڈا ماحول جو ہے وہ انہاں دی غلامی والا ہو جائے۔ ساڈے دعوے غلامی والے ہیں، عمل و کردار غلامی والا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہے کہ حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام مبارک خود رکھیا، حالانکہ پہلے نام مولا علی شیر خدا رکھ چکے ہیں اور انہوں نے نام رکھیا حرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں ہے، حسن ہے۔ 3 روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ نام جنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ دوسری روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں اپنے اولاد دے نام نیکاں دے ناماں تے رکھیا کرو، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام انہاں دے بیٹے انہاں دے نام کی ہاں شبر، کی نام ہاں دوسرے بیٹے دے نام ہاں شبیر، انہاں دے بیٹے دے نام دے سرکار نے رکھے نام حسن اور حسین۔ اور دا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے۔ اور گھٹی کس چیز ہی دیتی، اپنا رواج ہے کوئی مٹھی چیز منہ پائی جاتی ہے، یہی گھٹی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیتا، اپنی زبان مبارک امام حسن پاک دے منہ پا دی۔ اور مسئلہ پکا لینا ہے کہ دنیا دے جتنے پانی ہیں سب پانیاں دا سردار آب زمزم، آب زمزم جیسا اس دنیا دے اندر پانی کوئی بھی نہیں، جنہوں پین دا بھی ثواب ویکھن دا بھی ثواب۔ اور اس آب زمزم تو ایک افضل پانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلیاں مبارک تو چشمے نکلے پانی دے، وہ آب زمزم تو بھی افضل ہے۔ اور انہیں چشمے تو افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب دہن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھٹی دیتی ہے وہ اپنی زبان مبارک جسائی ہے۔ اور بات یاد رکھنی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، جس بچے نے نبی پاک اپنی زبان کا لعاب منہ پا دینے نا سارا دن دی بھوک ختم ہو جائے، ایک دن لیو ماں دے دودھ دا محتاج نہ رہا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دی برکت ہے۔ تو دونوں صاحبزادہ دی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب نال ہو رہی۔ اور اتنے مسئلہ کی میں عرض کرنا ہاں، امام حسن پاک دی عمر تو تھوڑی دی ہے، صدقے دیا کھجورہ آئیاں، تھلے ایک کھجور گری ہوئی ہے، امام حسن پاک نے اٹھائی اپنے منہ پا لی، سرکار نے انگلی منہ پا کے کھجور کٹ دیتی اور فرمایا بیٹا حسن صدقہ آل محمد لی جائز نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے عزت احترام ہے کہ باقی لوگ صدقہ کھا سکتے نہیں، حضور دی نسل صدقہ نہیں کھا سکتی، لیکن نال امت نے ایک سبق بھی دیتا کہ اولاد نو حرام نہیں کھان دینا، اولاد نو حرام نہیں کھان دینا۔ مسئلہ ہے اگر پکا لو
اگر ماں باپ اولاد کو حلال کھوائے تو اولاد کبھی بھی ماں باپ کی نافرمان نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانو سکھا دیتا ہے. حالانکہ بچے علی مسائل نہیں ہوتے، جب کوئی بالغ ہو جائے اس کے بعد قانون شریعت اس سے لاگو ہوتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کو بچے ہیں لیکن سرکار امت کو مسئلہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میرے بیٹے دے منہ وچ بھی صدقہ آ جائے اور ایک میدے چلا جائے. زبان مبارک دے کھجور رکھی ہے، انگلی منہ وچ پا کے کٹ دیتی اگر بیٹا صدقہ لے محمد لی جائز نہیں. اسی اپنی اولاد لی جائز ناجائز دا کدی تھوڑا جہا غور کیتا ہے؟ اچھا نہ تو میں تو کوئی ہاتھ کھڑے کرائے، نہ کوئی سبحان اللہ کھائی ہے کو اوکھ دیتی، تو کوئی ہوں ہاں تو تھوڑی جی ہو سکتی ہے کہ نہیں. بھائی کیا سانو بھی اولاد واسطے حلال دا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو محبت اہل بیت دا ہے شوق. پھر پہلا نقطہ یہ ہوئے گا کہ اگر رسول اللہ دے گھرانے نال پیار ہے تو اولاد کو حرام نہ کھوائے. دوسرا نقطہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے جس دن اپنے صاحبزادے امام حسن کو دودھ پلانا شروع کیتا، حدیث اٹھا کے دیکھو دودھ پلان تے ماں کو کتنا ٹائم لگتا ہے جناب؟ تھوڑا جا ٹائم لگتا ہے. آپ دودھ پلاندے پلاندے 2 پارے یا 3 پارے قرآن پڑھ دیا ہیں اور تقاضہ محبت ہے. بھائی کوئی صاحب گھر جا کے تھوڑا جا استعمال اللہ پہلو اپنا کے چیک کرے کہ ذرا ماں ایک رکوع پڑھ کے دیکھے قرآن دا، انہیں دودھ بھی پلا رہی ہوئے، انہیں قرآن دی تلاوت بھی کر رہی ہوئے، پھر چیک کر لے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کے قرآن دی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرے. تو بھئی جس ماں نے دودھ پلاندیا ہویا قرآن پڑھیا ہوئے، کیا اس نے مان نہیں ہوئے گا کہ میرے بیٹے دی گھٹی چی قرآن ہے دودھ چی قرآن پاک؟ تے ساڈا طریقہ کار کی ہے؟ تواڈے پنڈ دا مینوں نہیں پتا، مینوں اپنے پاسے دا پتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوئے تو شرعی ٹنگے دے، تواڈے کول بھی ٹنگ دے جی. شرعی ٹنگنا نبی پاک کی سنت نہیں ہے، ہندوؤں دا طریقہ ہے. اور جڑی ہندوؤں نال یاری لان والے نے وہ شرعی ٹنگیا کرن، اور جو رسول اللہ دے غلام ہیں اور آپ کی اہل بیت نال پیار کرنا چاہتے ہیں وہ شرعی نہ ٹنگیا کرن. ساڈے کول طریقہ واردات ہے کہ بی بی دی ہاں اولاد ہو جائے، ادھر کوئی اور عورتوں دے کول گلاں نہ کرے، پھر کردے کی ہو دے. یہ مسئلہ تو سندس سنا ہے.